السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ 2021 شروع ہو چکا ہے، پہلا دن، پہلی تاریخ ختم ہونے کو ہے۔ ہم اپنے دوستوں سے کچھ گپ شپ لگاتے ہیں۔ فیس بک لائیو جب شروع میں آیا تھا تو ایک ماحول ہوتا تھا، کبھی کوئی لائیو آیا ہوتا تھا، کبھی کوئی لائیو آیا ہوتا تھا، مختلف ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی تھی۔ تو احتشام بھائی اب میرے ساتھ آ گئے۔ احتشام بھائی اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو ویلکم، ٹرائی کریں اگر ہو سکتے ہیں تو آپ کے لیے ممکن ہے۔ اور پہلے مجھے پتا تھا تو آپ کو انفارم کر دیتا، اگر ممکن ہے تو مجھے بتا دیں۔ ہم گپ شپ میں ہی کچھ باتیں کر لیں گے۔ کے باہر ہوں یار، اچھا چلیں کوشش کریں کسی جگہ پر پہنچ جائیں، تب تک ہم ادھر ہی بیٹھیں۔ اور بہت سارے دوست ایسے ہیں جو، اچھا آپ نیکسٹ ٹائم کریں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو کمنٹ کر دیتے ہیں کسی پوسٹ پر، اور وہ بعد میں کسی جگہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، یار میں نے کمنٹ کیا تو ایسے۔ تو ہر جگہ پہ لکھنا اور کمنٹ کا جواب دینا کافی دنوں سے ممکن نہیں ہو پاتا۔ پوسٹ کے بعد وہ فیس بک پہ پھر دوبارہ دیکھ ہی نہیں پاتا۔ تو اس طرح کی مجلس میں اگر آپ جو بھی بات کریں، ہم کوشش کریں گے آپ کو ادھر ہی نمٹا کے جائیں۔ جناب وعلیکم السلام، کدھر باہر ہیں تو شام بھائی؟ مطلب لائیو نہیں آ سکتے؟ عبدالصمد آپ آ جاؤ لائیو گپ شپ، آپ بھی میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں نا۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا 2020 کیسے گزرا اور 2021 کیسے گزرنے کا امکان ہے۔ شاید باتوں باتوں میں ہم بھی کچھ کہہ دیں کہ 2020 تو ایسا گزرا، انشاءاللہ 21 میں یہ ہونے جا رہا ہے۔ سہیل بھائی، سہیل کے بلدستانی، کیا حال ہے سہیل بھائی؟ اب آپ یہاں اسلام آباد میں ہیں یا بلدستان میں ہیں؟ 2 منٹ دیں بس۔ اچھا آپ کسی جگہ سیٹ ہو کے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ویلکم، ضرور سیٹ ہو کے بیٹھیں۔ کل میں نے ایک پوسٹ لکھی ہے 2020 کے اختتامیہ پہ، اگرچہ کوئی زیادہ پتہ نہیں کیا تھا، موڈ نہیں تھا یا کس طرح، کوئی بہت جسے کہتے ہیں لکھنے کے اس میں نہیں، لیکن پھر بھی کچھ ڈائری کے کچھ اوراق ایسے دیکھتا گیا تو ایک ایک اس میں نجی چیزیں تو شامل نہیں کی، لیکن جو اس طرح کی اوپن ایک ہوتی ہے وہ شامل کرتا گیا۔ اور 2020 اور 21 میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم ڈائری بھی گفتگو کر سکتے ہیں، چونکہ یہی دن ہوتے ہیں، یہ ایک ہفتہ آخری سال کا دسمبر کا اور ایک ہفتہ شروع میں۔ کسی کو آپ ڈائری شروع کروانا چاہ رہے ہوں؟ امید ہے عبدالسمد بھائی ہمارے ساتھ ایڈ ہو جائیں گے، کوشش تو کی جا رہی ہے کہ آپ ایڈ ہو جائیں۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ دسمبر کا آخری ہفتہ کسی بھی سال کا اور ایک ہفتہ جنوری کا، یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ ڈائری کے موضوع پہ سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں کسی سے، کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے ڈائری شروع کرنے کا، اور اسی میں ہی کسی کو ہمت ہوتی ہے تو وہ شروع کر سکتا ہے۔ درمیان سے بھی کوئی نہیں شروع کرتا اور لوگ ہمت ہار ہار جاتے ہیں یا نہیں کرتے۔ سمت بھائی آپ کا
نیٹ میں مسئلہ ہے یا کیا ہے؟ یہ ایڈ نہیں کر پا رہا، شاید ایڈنگ یہاں تک کی ہو کیا رہا ہے۔ انس واطی صاحب وعلیکم السلام، اور کوشش کریں ایک دفعہ دوبارہ، قاضی صاحب دوبارہ کوشش کریں ایک دفعہ۔ کرام اللہ جان صاحب وعلیکم السلام، مہربانی ایک دفعہ دوبارہ آپ ٹرائی کریں، شاید ایڈ ہو جائیں۔ قاضی صاحب کے علاوہ بھی اگر کوئی ساتھی ایڈ ہونا چاہے تو ویلکم، ہم دو بندے ہوں گے تو ہم تھوڑی سی گفتگو اور طرح کے بھی کر لیں گے۔ ایک دفعہ دوبارہ ٹرائی کریں، میں اب آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، میں بات شروع کر چکا تھا لیکن۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ اللہ کا شکر ہے، میں نے کہا چلیں کچھ احباب اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن سے جب بندہ لائیو آتا ہے تو اسی وقت ہی وہ سلام دعا کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے جی، آپ کے سامنے۔ اللہ کا کرم ہے۔ اکرام اللہ صاحب، اکرام اللہ جان، میں آپ کو پہچان نہیں پایا، اگر آپ کیا وجہ ہے نہ پہچاننے کی، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یا آپ قاضی صاحب دوبارہ ایڈ کر رہے ہیں آپ؟ اسد صاحب بہت دور سے آپ کو السلام علیکم۔ مولوی صاحب شادی والا سال گزر ہے آپ کا؟ جی جناب، شادی والا سال گزرا ہے، 6-7 ماہ ہوئے الحمدللہ۔ اسد صاحب کیا ارشادات فرما رہے ہیں جناب؟ کیا ارشادات ہم فرما سکتے ہیں؟ ہم نے کیا فرمانے ہیں؟ ہم تو بس ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جیسے دوستوں سے گپ شپ ہو جائے۔ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جب لائیو شروع آیا تھا فیس بک کا آپشن، تو کافی سارے دوست نظر آتے تھے، کبھی کوئی کبھی کوئی، تو ایک وہ ماحول ہوتا تھا، لیکن اب یہ ایک عام چیز ہو گئی۔ اب اب کسی کو کہیں لائیو ہی نہیں دیکھتے ہیں۔ اب مثلاً یہ ہمارے ایک دوست فواد بھائی نظر آ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، تو اب ان کو اگر میں لائیو نہ تھا تو انہوں نے ان سے کہاں، میں ان کو کہاں دیکھ پاتا۔ اسی طرح آپ جیسے آپ ہو گئے، قاضی صاحب نہیں ہو رہی تو پھر رہ نہیں دیں، چونکہ میں نے بھی ایڈ کر کے دیکھا ہے۔ اچھا، آپ نے ایک دفعہ دوبارہ سینڈ کیا، اب دیکھ لیتے ہیں۔ The friend won't be able to watch this live video unless they are selected audience. اس میں کچھ سلیکٹڈ فرینڈ ہیں، اب جس میں وہ ایڈ ہو سکتے ہیں، سارے نہیں ہو سکتے میرے خیال میں نے آپشن اس کو آف کیا ہوا ہے، ایسا کچھ ہے۔ مجھے صاحب بہت شکریہ، آپ 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 بھی بہت پیارے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت پیارا بنایا ہے۔ ویلکم، السلام آ گئے؟ علیکم۔ اچھا، وعلیکم السلام، کیا حال ہے قاضی صاحب؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ چلیں، آپ نے تیسری ٹرائی میں آپ آ ہی گئے ہیں، جبکہ مجھے ادھر یہ شو ہو رہا تھا کہ شاید صرف آپ اپنے ان آڈینس کو شامل کر سکتے ہیں، کچھ سلیکٹ کو، آپ کا وہ وانٹ لکھا آ رہا تھا۔ اصل میں کیا یہ کہتا صورتحال ہے پنڈی میں؟ اصل میں جیسے ہی آپ آئے تو میں کوئی سیاست کے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، جیسے ہی آپ آئے تو لفظ پنڈی آیا، اور جب پنڈی آئے تو ہمارے جیسے لوگوں کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ واقعی حکومت حکومت اچھا، کہہ رہے ہیں لگتا ہے آج آپ اکیلے ہیں اور لائیو آنے کا موقع مل گیا۔ جی جی، وہ مجھے دیکھا جا رہا ہے اوپر سے، یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ یعنی سر آپ پہ کیا جو کہہ ہے، رہے تھے؟ سر پہ جو ہے بندوق ہے اس وقت تقریباً نہیں یار، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ یہ پنڈی والے لفظ نہ استعمال کریں۔ محمود بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کئی صاحب کیا صورتحال ہے؟ موسم کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو جو ماحولیاتی موسم ہے وہ بتائیں۔ موسم ٹھیک ہے، زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے آج، دھوپ صحیح ہے،
عبداللہ صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم ہے. محمود بھائی آپ سنائیں. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اللہ کا شکر ہے. اچھا تو میں نے اوپر عنوان سے لکھا ہوا ہے کہ 2020 ورسز 2021، تو کچھ ایسی سی بات کرتے ہیں. صحیح ہے. آپ نے آج 2-3 تحفے شیئر کیے تھے نا؟ جی جی. تو آپ وہ تو کچھ یعنی ایک تو سیاست ہے نا، سیاست سے الگ الگ بات ہونی چاہیے. سیاست نجی محفل کی زیادہ چیز ہے. ایک منٹ، ایک کمنٹ کیا کہہ رہے ہیں. محبت کیا ہے؟ دل کا دل سے معمور ہو جانا. یہ کلام آ چکا ہے مفتی عبداللہ بن عباس کی آواز میں. سنا ہے؟ اچھا. عبداللہ بن عباس صاحب سے رابطہ تو ہے، لیکن ان کا کلام نہیں سن سکا. ان سے رابطہ کر کے منگواؤں گا انشاءاللہ. پنڈی کا نام سن کے شیخ رشید کا نام یاد آتا ہے. اچھا ایسا ہے کچھ جی؟ یہ کمنٹ آپ کو بھی شو ہو رہے ہیں؟ جی جی ہو رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا، صحیح ہے. میں نے کہا یہ نا وہ آپ کہیں یہ پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا پڑھنے لگ جاتا. نہیں نہیں، یہ سامنے شو ہو رہے ہیں. صحیح ہے. پنڈی کا نام سن کے شیخ رشید ضروری نہیں، آپ نے ہمیں سارا موڈ خراب کر دیا. جی ہمیں بھی کال پہ تو لے رہے ہیں پلیز. اچھا ابو بکر صاحب دیکھتے ہیں یار انشاءاللہ، کوشش کرتا ہوں. یہاں اصل میں ایڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، غالباً 2 بندے ہی ہیں. اچھا پھر بات چلتی ہے تھوڑی سی تو درمیان میں اور رکاوٹ آ جاتی ہے. کیا بات کر رہے تھے؟ 2020 ورسز 2021. ہاں 2020 ورسز 2021. تو 2020 ایک کیا کچھ سالوں بعد اس کا ایک نام جا کے بنے گا. دنیا نے کیا کرنا چاہا 2020 میں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا چاہا. بے شک. تو ظاہر ہے پھر وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے. منظور خدا ہوتا ہے. اچھا آپ اپنی ڈائری کب دکھائیں گے تاکہ سیکھنے کو کچھ ملے؟ میں اپنی ڈائری کب دکھاؤں گا؟ یہ ہے میری 2021 کی ڈائری. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھا کے، اور یہ 2020 کی ختم ہو رہی ہے. یہ کل اس کا آخری پیج لکھ چکا تھا. ابھی اس کی وہ کاؤنٹنگ وغیرہ کرنی ہے. وہ ایک پروسیس ہے پورا جس میں ایک بہت کچھ اس کے سال کے آخر میں جو میرا ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے. یہ وہ ہے 2020 کی، اور یہ 21 کی ہے. ایک جیسی بہن بھائی آپ کہہ لیں، کلر کا صرف فرق ہے. اور یہ کوئی 10 سال سے میری یہی ڈائری چل رہی ہے الحمدللہ، اسی جیسی فائن کی یہ ڈائری ہے. واہ، یہ کیا بات. یہ دیکھیں، یہ اس طرح کا ان کا پیج ہوتا ہے، اور یہ ایک سیم ایک جیسی ہوتی ہے. اور یہ کافی بہت ہی مضبوط قسم کا پیج ہے، لکھنے میں مزہ بھی آتا ہے. یہ اس کا ڈائری کا ایڈریس بھی، ڈائری کا جو یہ میپ ہے فائن ڈائری. ہاں ڈائری کا جو یہ میپ ہے. دنیا ورلڈ میپ ہے. اچھا ورلڈ یہ میپ. پاکستان کا میپ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اپڈیٹڈ ہے یہ جو پچھلے سال اصل میں ہاں نیا. ہاں اپڈیٹڈ ہے. صحیح. پرانی ڈائری نہیں ہے یہ، فائن ڈائری ہے. لاہور کی بہت مشہور ڈائری ہے پاکستان میں. فرسٹ ان کا وہ ہے. بہت بہت اپڈیٹ ہے، بہت زبردست قسم کی ہے، مختلف پرائسز میں اور اچھی. اچھا ہاں، تو یہ ڈائری کی ویسے بات ہوئی تو میں یہ کہہ رہا تھا اب یہ جو 20 والی ڈائری ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ ڈائری لکھنے کے بعد بھی پھر بندہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے. ہمارے ایک دوست کچھ دن پہلے ایسے خواہ مخواہ میں مجھے تھوڑا سا، ظاہر ہے ہر قسم کے دوست اب جس طرح کوئی لگانا چاہتا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے یہ کیا ڈائری والا. میں نے کہا خدا کے بندے یہ ڈائری اس طرح کی چیز ہے کہ جب آپ سال کے آخری دن بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے میں نے سال میں کیا کیا ہے. صحیح ہے، سال میں کیا کیا ہے. سال میں کیا کیا، اب آپ دیکھ لیں اگر آپ ہر سال اپنا یوں اکٹھا کر لیتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی لکھ کے محفوظ کر لی. تو جو بندہ اپنی زندگی لکھ کے محفوظ کر لے تو یعنی ایک تھوڑی سی بڑی بات ہے. لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا تھا ایک دوست کو کہ اگر موت کے وقت یہ ڈائریاں میری ساتھ اکٹھی رکھ دینا تو میرے لیے ذرا حساب دینے میں آسانی ہو جائے گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ جو آمدن، یہ جو میں نے خرچ کیا یا جو مجھے ملا جو میں نے خرچ کیا، وہ میں نے اس میں ریٹرن لکھا ہوا ہے. یعنی اچھا. آج اگر میرے مثلا 400 500 خرچ ہوئے
تو وہ ریٹن ہے کہ آج اس طرح یہ خرچ ہوئے، اور جو میری آمدن تھی وہ میں نے لکھ لی کہ آج مجھے فلاں پروجیکٹ سے یہ ملے، یا میں نے یہ کام کیا تھا تو یہ میری فلاں جگہ سے آمدن ہے۔ تو وہ جو آمدن سے زائد اثاثہ جات ہے نا، وہ والی بات یہاں آ جاتی ہے۔ رسید اب یہ سیاست۔ کتنی سمپل سی چیز ہے، لیکن چونکہ ڈائری ایک تھوڑا سا ایک پیج لکھنا ایک بڑا مشکل سا کام لگنے لگ جاتا ہے، لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ بھی آپ نے اس میں لکھنا کیا ہوتا ہے، کوئی اس کو پڑھ لے تو کیا ہوگا۔ اب وہ مطلب 6 ماہ سے جب سے ہم اکٹھے رہ رہے ہیں میاں بیوی، تو میری جتنی ڈائریاں اس کے لیے اوپن ہیں۔ میں نے مطلب یہ جو کوئی بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں ڈائری میں دیکھ لیں، میں کدھر تھا یا اس دن کیا، یا یہ جو بھی ہوتا ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے کہ آپ اپنے دماغ کو تقریباً آدھا ایسی چیزوں سے خالی کر کے آپ بالکل فریش ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے نا کہ ایک پیج روزانہ لکھنا، یہ ایک ہم ہماری قوم ایسا ہم کر نہیں سکتے، ہمارے لیے ایک مشکل کام ہے ہم اس طرح کریں۔ لیکن جو کرنے لگ جائے وہ پھر وہ جو زندگی انجوائے کرے گا، وہ اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے اب کیا شروع کیا ہے۔ صحیح بات۔ آپ کی یہ میں نے ایک چیز صرف اس میں سے بتائی ہے، ویسے اسی جیسی کئی چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی کئی چیزیں تو ضمناً ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اچھا یہ بھی میں نے لکھ دیا، یہ بھی میں نے لکھ دیا۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ والا اس میں سین چل رہا ہوتا ہے۔ حسیب صاحب وعلیکم السلام، جناب آداب۔ اچھا خیر صاحب، یہ تو ایسے سنجیدہ سی بات ہوگی، لوگ پھر کہتے ہیں دوبارہ سے ڈائری ڈائری، یہ ہم 1 2 دن اور پوسٹیں کر کے ختم کر دیں گے بس، پھر اگلے سال۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ دسمبر کا آخری ویک اور جنوری کا پہلا ہفتہ، یہ میری کوشش ہوتی ہے جب سے میں ڈائری لکھ رہا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کوئی 10 ایک دن ہر دوسرے دن یا ہر روزانہ یا کچھ گھنٹوں بعد ایک آدھ ایسے ڈائری سے ریلیٹڈ کوئی پوسٹ ہو، تاکہ آپ کی جو ایک آپ جس اس میں چل رہے ہیں لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لکھنے کے لیے کون سا وقت مناسب ہے؟ لکھنے کے لیے سونے سے 15 منٹ پہلے، یہ جسے کہتے ہیں نا یہ ڈائری اصل میں اگر میں تھوڑا سا پیری مریدی ٹائپ میں آؤں تو ڈائری اصل میں محاسبہ ہے نا، آپ سارا دن کا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ وہ یہ ایک ایسا خفیہ مناسبہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی آپ پیر صاحب کے پاس بھی جا کے نہیں کر سکتے، صحیح بات۔ کیونکہ پیر صاحب کو آپ سارا کچھ نہیں بتاتے، یہ یعنی آپ وہ اس کو نا بہت وہ صحیح صحیح چیزیں اپنی بتاتے ہیں کہ بس میں نے آج یہ نیکیاں کی ہیں، جبکہ ڈائری جب آپ لکھنے لگتے ہیں تو وہ آپ سے سارا کچھ پوچھتی ہے۔ آپ اگر آپ میں نے یہ عموماً ایک پوسٹ شیئر کیا کرتا ہوں ڈائری لکھنے کے حوالے سے، تو وہ میری کافی پرانی پوسٹ لکھی ہوئی ہے، 17 کی یا 16 کی یا میرے خیال میں 13 کی لکھی ہوئی، تو ہر سال اسی میں تھوڑا سا سن چینج کر کے اس کو لگاتا ہوتا ہوں۔ اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے شروع میں، کراچی کے اردو بازار میں 11 میں یا 10 میں میرے خیال میں جب پہلی ڈائری لینے گیا، 11 ہوگا یا ایسے کچھ سن ہے، تو وہ جو بابا جی تھے وہ پہلے تو مجھے دیکھ کے حیران ہوئے کہ ظاہر ہے 9 10 سال پہلے میں تھوڑا سا اس سے کم تھا، تو اس نے کہا اچھا بچہ آپ اس سال کی ڈائری لے رہے ہو تو آپ لوگے؟ تو میں نے تھوڑی سی اپنی اوقات سے بھی مہنگی خرید رہا تھا نا، تو اس پر بھی وہ تھوڑا وہ ہوا، میں نے کہا پہلی دفعہ یہ چیز لیتے ہیں تو آئندہ دل رہے گا کہ اچھی لکھنے کا پوائنٹر ویسے اچھے کاغذ پر اچھا چلتا ہے نا، تو لکھنے کا شوق ہو تو پھر اور۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ ڈائری ایسی چیز ہے، یہ وہی بندہ لکھ سکتا ہے جو اپنے ساتھ سچ بول سکتا ہو، ڈائری وہ بندہ لکھ سکتا ہے جو اپنے ساتھ سچ بول سکتا ہو۔ اب اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اپنے سے سچ بول سکو تو آپ لے لو ڈائری، آپ لکھا کرنا۔ تو ان کی یہ بات میرے لیے یعنی شاید مجھے اتنے عرصہ لکھنے کے بعد بھی پتہ نہ چلتی، جو انہوں نے مجھے پہلے دن ہی ویسے بتائی، بابا تھا تو ظاہر ہے اس کو، تو اس نے پہلے دن ہی یہ کہہ دی
اب جب آپ رات میں لکھنے بیٹھتے ہیں تو ڈائری آپ سے پوچھتی ہے ہاں جی جناب آپ نے آج کیا کیا ہے. آپ اس وقت جو لکھ رہے ہوتے ہیں کل آپ وہ غلطی نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یار یہ کیا، یہ تو رات میں لکھنے لگا میں نے تو ڈنڈی مار دی، کل کیا لکھوں گا. اور میں اس کا خود یہ ایک درمیان میں کمنٹ آ رہا ہے ڈائری میں سب کچھ لکھا جائے یا خاص خاص باتیں، یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بات پوری ہونے کے بعد دوبارہ مجھے یاد آئی تو اس پہ بات کرتا ہوں. میں کہاں پہنچ گیا تھا، کیا بات کر رہا تھا؟ بندہ کبھی کبھی ڈنڈی مار جاتا ہے. ہاں بالکل، یعنی جب بندہ ڈنڈی مارنے لگتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ میں لکھ کس لیے رہا ہوں، کیا فائدہ میرا، تو آپ اگلے دن وہ کام ہی نہیں کرتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اچھے بھلے پیر صاحب کے پاس جانے کے بعد اس طرح کا محاسبہ بہت مشکل سے جا کے کسی کا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح ہو جائے کہ رک جائے کسی چیز سے، لیکن ڈائری ایسی چیز ہے جو آپ کو انٹرنلی خود ہی آپ رک جاتے ہیں ایک کام سے. اور میں اس کو خود وہ ہوں کہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ اس طرح کے کام کیے کہ یار یہ الفاظ میں کیسے، یہ بات الفاظ میں کیسے جائے گی، یعنی اس کو لکھنا کیسے ممکن ہوگا، وہ کام ہی نہیں کیا. سمجھے؟ واقعی. کئی دفعہ یہ اس طرح کی چیز ہے. یہ ایسے معمولی سے دوسرا وہ ہو گیا. اسی طرح کی اور بھی کئی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ایک مجموعہ ہے پورا مجموعہ. لیکن میں الحمدللہ کئی دوست تیار ہو چکے ہیں، میری کوشش ہے کہ کم از کم جو نوجوان ہیں اگر وہ ڈائری لکھنے لگ جائیں تو اپنی زندگی کو دگنی سے انجوائے کرنے لگ جائیں گے. جب آپ 7 سال کے بعد ایک مقام پر پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا میرا 7 سال پہلے میری یکم کیا تھی اور آج میری یکم کیا ہے. مثلا جو آج میں 21 کی ڈائری شروع کر رہا ہوں، آج کی جو میری یکم ہے مجھے پتا ہے آج جو میں نے لکھنا ہے میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. اور یہ جو میری 20 کی ڈائری کی یکم ہے اس کو اور اس کو آج جب میں دیکھوں گا تو مجھے اندازہ ہوگا اچھا میں نے 12 مہینے میں ادھر پہنچا ہوں اور اگلے 12 مہینے میں نے ادھر پہنچنا. تو یہ جو آپ کی ترقی کی منزل ہے وہ خود بخود یہ آپ کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. کم از کم اگر صحیح آپ کو لے کر نہیں چل رہی تو کم از کم آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں جا کس طرح رہا ہوں یا میری میں کتنی ایک بہتری آ رہی ہے. کم از کم آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے. قاضی کیا نام ہے، عبد الواجد، خیریت؟ ٹھیک ٹھاک. رمضان بھائی سنائیں کیسے ہیں؟ اچھا وہ کیا وہ درمیان میں بات کر رہے تھے کون کون سی بات لکھی جائے جی. ڈائری میں. ڈائری میں آپ وہ لکھیں جو آپ نے سارا دن کیا ہے. ڈائری لکھنے میں بہت سارے نا تردد میں لوگ رہتے ہیں کہ یار اس میں لکھا کیا جائے، میں تو صبح جاگا اور دوپہر میں کھانا کھایا ناشتہ کیا اور سو گیا، تو میں کیا لکھوں، میں کیا بن گیا جو میں کیا لکھوں. بھائی جان ڈائری میں یہی لکھنا ہوتا ہے. ڈائری میں یہی لکھنا ہوتا ہے کہ آج صبح جاگا ناشتہ کیا دوپہر کا کھانا کھایا شام کا کھانا کھایا سو گیا. یہی ڈائری میں لکھنا ہے اور کیا لکھنا ہے. لیکن یاد رکھیں آپ سال کے 12 مہینے یہی کام نہیں کرتے. آپ نے ایک دن یہ کیا ہوگا، 3 دن یہ کیا ہوگا، چوتھے دن آپ بھوک سے مر کے باہر نکلتے ہیں تو وہ دن بھی آئے گا ڈائری میں. سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ اس لیے یہ لوگوں میں مطلب ہم ویسے بھی ہمیں انکریج تو نہیں کیا جاتا کسی چیز پہ، ہم جتنے بڑے مرضی بن جائیں پھر بھی تنقید ہمارے پہ اتنی زیادہ کی جاتی ہے کہ وہ ابھی ایک صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 2 سال میرے نا سب سے زیادہ مشکل گزرے، حالانکہ وزیر اعظم ان 2 سالوں سے میں ہیں. اب یہ 2 سال اس کے سب سے مشکل گزرے ہیں تو بندہ یہ سب کچھ بن جانے کے باوجود بھی یوں ہوتا ہے. اس لیے آپ یہ کہتے رہیں کہ نہیں نہیں میں کچھ بن جاؤں گا تو پھر میں ایسے کچھ کام شروع کروں گا، وہ آپ کبھی بھی نہیں بن سکیں گے. آپ یہی کچھ ہیں جو اب ہیں. ہمارا یہ چونکہ ویسے دبایا جاتا ہے، ہم ایک ہمارا پتہ نہیں کیا کہیں اسے،
کہ ہمارے جو عقل ہے، جو لیول ہے عقل کا، اس کی عجیب سی ترتیب ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ جو بڑا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہے، جو اس سے چھوٹا ہے وہ تھوڑا سمجھدار ہے، اور جو اس سے چھوٹا ہے وہ اور تھوڑا سمجھدار ہے. یعنی سمجھ کے جو لیول ہے وہ عمر کے لحاظ سے ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں. اس لیے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹوں کو وہ وقتاً فوقتاً احساس دلاتے رہیں کہ آپ نہ سمجھ. اس لیے زیادہ سمجھداری والی باتیں یا زیادہ ایسا کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ جو ایسا اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ کمنٹ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ پتہ نہیں مجھے کیا بنا رہا ہے وہ. انیک بھائی ویلکم. اچھا میں بات کیا کر رہا تھا یا ابھی کیا بالکل ابھی یا ابھی ابھی نہیں ابھی ابھی آپ میری بات کو نا وہ کیا نام ہے اتنا تو اس پہ فوکس رکھا کرے نا، جس طرح وہ خالد مسعود کیا نام ہے صافی کا شاید مسعود، اس کی جو اینکر تھی نا وہ سن ہی نہیں رہی تھی، تو اس نے اس کو بات کی تو اس نے آگے سے ہاں جی کہا. وہ سن ہی نہیں رہی تھی، خود اس کو نہیں سن رہی تھی. بھائی خود کہیں اور پہنچی تھی. وہ کلپ کٹ کٹ کر کے بہت سارے لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے پروگرام میں بیٹھ کے اس کو سوال کرنے کے بعد نہیں سن رہی. اچھا ڈائری ڈیٹ والی یا بغیر ڈیٹ کی مناسب ہے؟ ڈائری ڈیٹ والی مناسب ہے. ڈائری ہوتی بھی ہوئی ہے جس میں روزانہ کی ڈیٹ لگی ہوتی ہے، وہی ڈائری میں. وعلیکم السلام عمر بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت؟ اللہ کا شکر ہے، زبردست الحمدللہ، سب کچھ فٹ چل رہا ہے. ہاں تو یہ میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. حوصلہ افزائی نہ ہونے کی وجہ سے ہم کسی اس طرح کی چیز میں جاتے نہیں ہیں کہ ہم ایسے لگے کہ آج میں صبح، مطلب یہ جملہ کیسا ہے کہ آج صبح میں جاگا، تو وہ پہلے تو یہ بات آتی ہے میں ہوں کون جو میں آج یہ لکھوں آج صبح میں جاگا. بھائی آپ سارا کچھ ہیں، اللہ نے آپ کو اگر سب کچھ دیا ہے، دماغ دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، تو اللہ نے آپ کو کچھ بنا کے بھیجا ہے. آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا گھٹیا بنا لیا، خود بخود ہی گھٹیا بنا لیا، اپنے آپ کو ہی بنا لیا. اتنا نہیں ہے ایسا. ایک ہمارے پتہ نہیں مختلف فیکٹر ہیں اس میں، تعلیمی نظام کہیں یا پتہ نہیں خاندانی ایک کہیں یا پتہ نہیں معاشرے کا کہیں یا جو بھی، کئی ساری چیزیں اس میں ملوث ہوتی ہیں، اور حوصلہ افزائی کی بجائے آپ کو دبانے والا ہی بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ یار یہ مختلف جگہ پر آپ کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہوتی ہے. اس لیے تو بات کسی اور طرف نکل گئی میرے خیال میں، یہ موضوع خراب نہ ہو جائے. ڈائری پہ پہنچ گیا 2020 سے 2021. کیا فرما رہے ہیں جی؟ ہاں دھیان سے کریں بات جناب. اچھا ہاں میں نے وہ درمیان میں جب میں نے یہ کہا نا میں کیا بات کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں آپ بولیں تو دھیان سے، آپ کو خود کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ڈیٹ والی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پر یہ ہے کہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں جو ایک صفحہ میں نہیں آتی، اس کا کیا حل ہے؟ چھوٹا چھوٹا لکھنے کی کوشش کریں، اس کا یہ حل ہے. عمر عباسی صاحب ویلکم جناب. یہ ہمیں امریکہ سے دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ڈائری لکھنے پہ. یہ یو ایس کہہ رہے ہیں نا. ان کا خود مشہور زمانہ یوٹیوب چینل ہے اور اس میں یہ مختلف لوگوں کے مختلف مسائل کا جواب دیتے ہیں اور امریکہ کی مختلف جزیروں کی سیر بھی کرواتے ہیں. قاضی صاحب آپ بھی ان کا چینل نا سبسکرائب کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے عباسی صاحب لائیو کہہ دیا. اور بتائیں آپ خانے وال کا موسم سنائیں، ادھر کیسا ہے؟ خانے وال کا موسم، کل بھائی کہہ رہا تھا کہ باہر نا تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں تو یہاں کورا سا کہتے ہیں، وہ جو ٹھنڈ پڑتی ہے وہ سفید سفید والی، اسلام آباد میں بھی عموماً ہوتی ہے. کہہ رہے تھے کہ وہ باہر ہوئی جی تھی جی صبح اس نے کہیں باہر اچھا نکل کے دیکھا ہے. ہم تو اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی. صحیح.
ہم، اچھا یہ کیا نام ہے ان کا؟ ادھر انہوں نے ایک کمنٹ کیا ہوا تھا، مجھے اب وہ ذہن سے آ گیا. اچھا ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ اس میں ایسا کریں نا کہ چھوٹا چھوٹا لکھیں، اتنا بھی لمبا چوڑا نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے کہ ایک پورے پیج پر بھی نہ آئے. آپ نے ایسے ایسے لکھنا ہی کیا ہوتا ہے. احمد ولید ویلکم. ہمارے امام صاحب ایک آ چکے ہیں، وہ جامعۃ الرشید کے امام صاحب ہیں. ہم بات کر رہے تھے ڈائری پہ اس سے پہلے کی، آپ پھر جب دیکھیں گے احمد ولی تو آپ کو وہ ڈائری پہ پیچھے گفتگو ہوئی ہے. امید ہے کہ آپ تو ضرور لکھتے ہوں گے. اچھا اب بات کر لیتے ہیں 20 اور 21 پہ، کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے. ہم؟ کرنی چاہیے. 20 اور 21 میں جناب 1000 دل دیے ہیں ہم نے. اچھا جی، عبداللہ تنولی صاحب، تنولی ہے نا، چلو. فرما رہے ہیں کہ ہم نے 1000 دل دیے ہیں. جناب ہماری طرف سے 2000 دل وصول کیجیے بس. السلام علیکم. آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ آج کل کیا مصروفیات ہیں، یہ گزشتہ 9 مہینے سے تو پہلے نکاح ہو گیا، پھر رخصتی ہو گئی، پھر ولیمہ ہو گیا. یہ 3 کام ہی میں اس طرح کی مصروفیات ہیں 3 ماہ کے وقفے سے. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ٹیچروں کے لیے ایک پارٹی رکھی ہوئی تھی تو وہ یونیورسٹی بند ہو گئی، تو ابھی سٹل ولیمہ باقی ہے اس کی ایک چھوٹی قسط. اب آپ کو اور کیا بتاؤں، یہ چل رہا ہے جناب. آج آپ سسرال نہیں گئے؟ تو یار سسرال گیا تھا، واپس آ گیا ہوں. اللہ خیر کرے. سسرال رہنے تو نہیں گیا تھا. سسرال میرا، میں نے نہ بہت دور کا سسرال ہے اور نہ ہی بہت قریب کا ہے، تو سسرال میرا مناسب ہے. ایسے 15 منٹ لگ جاتے ہیں. اچھا روڈ ہے، آ جا جاتے ہیں بس. اگر میں سسرال ہوتا تو آپ کے سامنے لائیو تو نہ آیا ہوتا نا، پھر کچھ اور ہی کر رہا ہوتا. اصل میں آج تحقیق نہیں آئی نا آپ کی نئی، تو اس لیے وہ پوچھ رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا، نہیں وہ آئی تھی، وہ آئی تھی، وہ میں نے آج اس کا وہ بدل دیا ہے کہ واقفان حال کیا کہتے ہیں. آ، سمجھے، تحقیق آئی ہے، تحقیق آئی ہے، اس کا وہ موضوع بدل گیا. اب روزانہ روزانہ تو اس کا وہ چینج ہو جاتا ہے نا، پیٹرن چینج ہوتا ہے. سال کے ساتھ آپ نے چینج کر دیا. ایسے ہی سمجھ لے. آج کا تھا واقفان حال کیا کہتے ہیں، یہ ایک نیا تھا، ایسے لگ رہا تھا شاید. مولانا ساجد صاحب، مولانا ساجد مسعود صاحب جناب. مولانا صاحب آپ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں میرے خیال میں، تھوڑے سے. بشارت فروغی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ہم انشاءاللہ. پلان کر رہے ہیں مانسیرا کی طرف، کچھ یوں سمجھ لیں کہ شاید جنوری کے آخر میں یا سے فروری کے اسی کسی ڈیٹ میں انشاءاللہ. صحیح ہے. امید ہے کہ آپ بھی یہیں ہوں گے. پہلے بھی ایک دفعہ جب آئے تو آپ نہیں تھے، اس دفعہ امید ہے کہ آپ سے ملاقات ہوگی. محمد، اچھا تو قاضی صاحب اور نہیں تھا جی، آپ کدھر گئے تھے شکار کرنے؟ ادھر مرگا والی سائڈ. سنا ہے آپ بہت ہی مایوس لوٹے ہیں، نہیں نہیں، میں نے اتنے اندازہ لگایا. اتنے بھی مایوس نہیں لوٹے. ہم، ہم، اصل میں یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا، اسائنمنٹ وغیرہ بنانی ہم، تھی، شوٹنگ کرنی تھی، تو ہم. اس میں ہم لوگ نکلے ہوئے تھے، تو کرتے کرتے آگے شکار تک پہنچ گئے، مرغا. اچھا تو یہ جو آپ کے ساتھ ادھر ادھر والے لوگ کھڑے ہیں، یہ بھی یونیورسٹی کے اسائنمنٹ ان کی بھی تھی؟ میں نے شوٹ کرنا تھا نا، تو میں نے کسی کو شوٹ کرنا تھا، تو وہ انہیں شوٹ کیا ہے میں نے.
अच्छा, सही 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 सही, नहीं ठीक है। वो फिर वीडियो आगे टाइप शिकार की वीडियो तरफ टाइप चलेंगे। असाइनमेंट थी। हम्म। वीडियो टाइप असाइनमेंट थी ना, तो वो फिर बनानी थी, अच्छा, वीडियो बना। सही 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 सही, जबरदस्त। किधर गए थे? इधर अटक ऑयल रिफाइनरी के पास है मुर्गा ग्राउंड, उधर। हम्म। अच्छा अच्छा, अच्छी जगह लग रही थी। अच्छा, मौलाना साहिद साहब, हम बात कर रहे थे डायरी पे, तो वो लंबी बात कुछ गुजर चुकी है। हम अभी तो अब देखे, जैसे ही बोलना कम किया तो वो देखने वाले भी चले गए कि अब वैसे ही कोई बात नहीं हो रही। हम्म। ऐसे है ना, एकदम से इतना फर्क हो जाता है। खैर, क्या बात करें, 2021 कैसा गुजरेगा इंशाल्लाह। 2021 इंशाल्लाह, उम्मीदों के साथ बहुत अच्छा, इत्तेफाक मोहब्बत से। 2020 को कुछ जमाने के बाद दुनिया कोरोनाई नाम देगी कि एक कोरोनाई साल आया था, जो दुनिया बंद रही थी पूरा। हालांकि हालांकि कई ऐसे यूरोपीय ममालिक और अरबी अरबी कई ममालिक थे जो 2020 उसमें चल रहे थे, यानी उनके 2020 विजन जिसे कहते हैं ना, उसमें चल रहे थे। जी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े चीजों के इफ्तिताह और बड़े बड़े मैचेस और बहुत कुछ होना था 2020 में, लेकिन वो 2020 ने ऐसे दबोच लिया बिल्कुल। लेट्स सी, अल्लाह खैर करे। 21 उम्मीद है कि अच्छा है, और अब इंशाल्लाह अच्छा। दुनिया खुले और इस अजाब से निकले। लेकिन ये कि अब आइंदा की तरफ तो ज़ाहिर है वो पहले वाला सीन नहीं होना, तो आगे इसी तरह की चेंजिंग ही चलनी है। हर कुछ हुआ तो ऐसी कोई चीज बन जाया करेगी। हम्म, पोलियो उसमें, पोलियो टाइप जिस तरह थी ना, वैक्सीन लाजमी ना हो जाए और काफी सारी चीजें हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये बीमारी खत्म होगी कि अब बस खत्म होगी, ऐसा मुश्किल है। मैंने एक दो न्यूज देखी भी हैं जहाँ कुछ मुल्कों ने लाजमी करार दे भी दी है मेरे ख्याल और बेसिकली जो सफर वगैरह कर रहे हैं उनके लिए तो है ही जरूरी। में। हाँ बिल्कुल। वो रिपोर्ट जमा करवाएं तो तब उनका सफर वगैरह होगा। ऐसे ही कुछ है। सही है। और कोई और सुनाए, पिंडी का मौसमी हालात तो आपने बता दिया, और पिंडी के क्या हालात चल रहे हैं? आज मौलाना ने बयान दिया है गालबन कि हम फिर सोचेंगे कि हमने पिंडी का रुख करना है या इस्लामाबाद का, ऐसा है कुछ। असल में इनकी यानी काफी अरसे से इस पे था कि दो जगह पे हम लोग धरना देंगे, पिंडी और हम्म इस्लामाबाद। हम्म। और इस्लामाबाद भी इस दफा इन्होंने फैजाबाद नहीं चूज किया था। अच्छा यानी एक हसास इदारे के सामने का इन्होंने चूज किया था कि वहां पे हम देंगे धरना। अच्छा। जी। तो पिंडी वाला तो मुश्किल ज्यादा। है। पिंडी वाला बहुत हम्म। मुश्किल है कि इधर धरना दें जिधर का ये प्लान कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आप पिंडी आ, आप पिंडी में बैठ के कह रहे हैं? जी जी, पिंडी में बैठ के कह रहे हैं लहजा भी बहुत। आपका वही है? हम्म हम्म इस्लामाबाद वाला हो सकता है धरना, अगर तो ये यानी पीपल्स पार्टी ने साथ इनका दिया तो, हम्म वरना फिर हम्म। पीडीएम गई। चलें, हमें एक बहुत बड़े साफी साहब सुन रहे हैं, तो आपने ऐसे पिंडी वाली बात कर दी। आबिद महमूद अजाम साहब, आबिद साहब अपना तजिया शेयर कीजिएगा। ये कह रहे हैं कि बस पीडीएम गई, ऐसा है कुछ? पीडीएम गई या पीडीएम आई? मौलाना फजल रहमान साहब काफी भारी भरकम तजर्बे के साथ आ रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वो जिसे कहते हैं ना कि उनके जो पाँव है ना वो रेत पे नहीं है।
وہ اس دفعہ ایسا ہے یا نہیں؟ اس دفعہ چٹان پہ کھڑے ہیں یعنی ہاں؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس دفعہ وہ چٹان پہ کھڑے ہیں؟ چلیں، یہ لفظ کہنے کے بعد وہ پہلے والے جملے کی وہ ختم ہو جائے گی، لیکن ہم، مضبوط آپ کہنے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے صرف صحیح ہے صرف اتنا کو سمجھا کرے نا۔ ہاں؟ ہاں۔ ٹھیک ہے۔ ایک دو باتیں اور بھی میرے ذہن میں تھی ڈائری کے حوالے سے۔ ہاں، اس میں ایک یہ بھی بڑا کامن سا سوال ہے۔ اصل میں یہ اس لیے کر رہا ہوں نا کہ مختلف جگہ پہ مختلف دوست یا کبھی میسج کر دیا یا کبھی کمنٹ کر دیا، اس کا یہ بتا دیں۔ اب بندہ وہاں نہ کمنٹ کر سکتا ہے اور نہ میسج آپ کو پتہ ہے بیٹھ کے ٹائپ کر سکتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں وہ پھر ہمارا ایک عجیب سا ماحول ہے کہ ہاں اب تو آپ جواب بھی نہیں دیتے اور ایک ایسا کر کے اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو اب یہ میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ کچھ ہوا تو بندہ کیا دیتا ہے، یار یہ ریکارڈ ہے، آپ کو دیکھ مل جائے گا، اس طرح کا وہ ہو جاتا ہے جی۔ اس میں ایک یہ وہ ہے سوال، اس میں پوچھتے ہیں کہ کون سی بات چھوڑنی ہے اور کون سی بات لکھنی ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ کون سی بات چھوڑنی ہے صحیح ہے اور کون سی بات ٹھیک لکھنی ہے؟ ڈائری میں سمپل سا طریقہ ہے، سمپل سا، آپ شروع ادھر سے کریں جو آپ کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ مطلب آپ کی مارننگ شروع ہوئی، آپ فجر کے وقت جاگے تو آپ یہیں سے شروع کریں، آپ یہیں سے شروع کریں کہ میں جاگا اور پھر آگے آگے آگے۔ اچھا، دن میں ابھی آپ پر مختلف فیزز آتے ہیں، کبھی کسی سے آپ مل رہے ہیں، کبھی آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ آپ کی تلخ کلامی ہو رہی ہے، کسی سے آپ کی محبت شیئرنگ ہو رہی ہے، یعنی مختلف ایسے ٹائپ انسان کی چینج ہوتی رہتی ہے نا، اس طرح کی۔ اس میں ایک سمپل سا رول ہے، سمپل سا، بڑا آسان سا۔ یہ جو ڈر لگتا ہے نا کہ یار میں کون سی بات لکھوں اور ایسا لکھوں یا نہ لکھوں، آپ مثبت ہر چیز لکھیں اور جو نیگیٹو معنی میں آتی ہے لکھیں وہ بھی، لیکن کبھی کسی کا نام ظاہر نہ کریں، خصوصاً نیگیٹو معنوں میں۔ مثلا میرا مثلا میں ویسے نام لینا چاہ رہا تھا لیکن چلو نہیں لیتا، ٹھیک ہے، میں اپنی شرارت کے طور پہ، مثلا میرا قاضی صاحب کے بارے میں اچھا ذہن نہیں ہے، مثلا میں لینا کچھ اور چاہ رہا تھا، اب آپ کو اور کیا بتاؤں، صحیح ہے؟ صحیح ہے تو میرا ذہن مطلب اچھا نہیں تھا، تو میں نے، یا گھر میں آپ کا یہ مثال اس سے زیادہ بہتر ہے، مثلا گھر میں آپ کی کسی کے ساتھ تھوڑی سی منہ ماری ہوگی، تو آپ ایسے ایگزیکٹ الفاظ نہ لکھیں کہ آپ کی ڈائری کوئی لے تو آپ کے خلاف ایک پورا پنڈورا باکس کھل جائے، سمجھ آئی؟ یا تو وہ ایگزیکٹ الفاظ نہ لکھیں یا اس بندے کا کم از کم نام اس طرح ایگزیکٹ میں نہ لکھیں، اس سے نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جبکہ تعریف کا جب موقع آئے تو بھرپور کر کے لکھیں، سمجھ آئی نہیں؟ اب یہ چھوٹا سا رول ہے، ایسے چھوٹا سا، میں نے دیکھا ہے کم از کم کوئی 90% لوگ اس وجہ سے ڈائری نہیں لکھتے کہ یار ہم کیا اس میں چھوڑیں گے، کیا لکھیں گے، ادھر آ کے پھنس جاتے ہیں کہ حالانکہ بڑا آسان سا ہے کہ جب آپ کوئی اس طرح کی بات لکھیں، مثلا آپ کا کسی کے ساتھ اس طرح کا ہوا کہ آپ کی تلخ کلامی ہوگی، اب وہ تلخ کلامی ایسی ہی ہے کہ 20 سال بعد بھی اس سے کچھ نکل سکتا ہے، تو آپ اس کو اتنا کر دیں کہ یا تو اس بندے کا ایگزیکٹ نام نہ لکھیں، اگر آپ صحیح مکمل بات یاد رکھنا چاہ رہے ہیں، نوٹ کرنا چاہ رہے ہیں میری، اور یا پھر ایسا کر لیں کہ وہ یعنی بندے کا نام لکھ لیں
لیکن وہ بات اپنے انداز میں لکھیں، وہ ایسی نہ ہو کہ کوئی اور بھی پڑھے تو اس کو یاد آ جائے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور یاد رکھیں، اس سے جیسے بھی آپ کوئی بات پڑھتے ہیں آپ کے دماغ میں ایک دم سے مکمل وہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ میں تھوڑا لکھوں گا تو مجھے یاد نہیں آئے گا، آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ آپ تھوڑی سی بات لکھتے ہیں آپ کو یاد آ جائے گا، اور مکمل کے مکمل سین یاد آ جاتا ہے۔ اس کا میں خود گواہ ہوں، خود کیا کہتے ہیں، آپ میری کوئی 13 کی ڈائری اٹھائیں، 14 کی ڈائری اٹھائیں، اس کا ایک پیج پڑھتے ہی مجھے انداز ہو جاتا ہے، اچھا یہ تھا۔ دماغ دماغ کا جو سیونگ کی یعنی کیپیسٹی ہے وہ سیم اس جیسی ہے، پڑھتے ہیں پڑھ ایک پیج دوسرا تیسرا تیسرا وہ بھی اسی طرح چل رہا ہوتا ہے۔ آپ نے جیسے ڈائری کی جو ڈیٹ کھولی دماغ کی بھی وہی ڈیٹ کھل جائے گی ادھر سے۔ میں ابھی تک خود یعنی اس کو آزماتا رہتا ہوں، کوئی ایسا پیج نہیں ہے جس کو میں نے کھولا ہو اور پھر مجھے یاد نہ آئے ہوئی یہ کیا ہے، یعنی جیسے ورنہ میں آپ سے اگر دسمبر کی پہلی تاریخ آج پوچھ لوں کیا 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 تھا آپ نے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ مجھے 20% سے زیادہ بتا پائیں۔ آپ کہیں گے یار مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایسے اٹھا تھا، صحیح ہے، اور وہ کسی نے بلایا تھا تو ہم ادھر گئے تھے، اسے یاد پڑ رہا ہے بس، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور اسی کو آپ پیچھے لے جائیں کچھ عرصہ پیچھے تو کدھر چلی جائے گی بات۔ لیکن ڈائری جب آپ نے وہ لکھا ہوتا ہے آپ کھولیں گے آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا ساتھ ہی کہ یہ کیا ہے، اچھا یہ تھا، اس کے بعد یہ تھا، ایسے مکمل مکمل۔ تو امید ہے کہ دوستوں کو فائدہ ہوگا اس بارے میں، اگرچہ اس ویڈیو کا عنوان تو ڈائری لگا ہونا چاہیے تھا، اگر آپ لائیو نہ آتے میرے ساتھ تو میرا خیال میں پھر یہ ایسی کچھ اور باتیں ہوتی، یہ 20-21 والی پتہ نہیں آپ کی برکت سے یہ کچھ ڈائری کے بارے میں باتیں ہوگی۔ آپ بھی لکھنے لکھانے والے ہیں تو آپ سے پہلے بھی اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی ایک رائٹر بننے کا مفت ٹول ہے ڈائری لکھنا۔ رائٹر بننے کا مفت ٹول کیا ہے؟ ڈائری لکھنا۔ ڈائری لکھنا کوئی رائٹر بننا چاہے ڈائری لکھنا شروع کر دے، اور آہستہ قصہ آہستہ لکھنے کا لکھنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ قصہ لکھنے کا اور مضمون لکھنے کا، کچھ بھی لکھنے کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ جو کالم نگاری کورس کروائے جاتے ہیں نا وہ کدھر سے کروائے؟ وہ یہ کہا جاتا ہے آپ کو کہ آپ نے یہاں ایڈمیشن کیسے لیا لکھ کے لاؤ، صحیح ہے، آپ بازار میں خریداری کرنے گے لکھ کے لاؤ۔ یہ کوئی لکھوانے والی باتیں یہ کیوں لکھوائی جاتی ہیں؟ جب آپ کو یہ لکھنی آ جائے گی نا یہ، تو پھر آپ کو سب کچھ لکھنا آ جائے گا۔ جب آپ کو یہ لکھنا نہیں آئے گا نا کہ مثلا آج ہمارا یہ لائیو سیشن ہم ایسے بات چیت کر رہے ہیں، اگر مجھے یہ کہے کہ مجھے یہ آپ لکھ کے دو، تو اگر مجھے یہ لکھ کے دینا آ جاتا ہے تو مجھے اور بھی لکھنا آ جائے گا۔ لیکن اگر میں اپنے جو کام مثلا سمپل کھانا کھانا، مجھے کوئی یہ کہ آپ نے کھانا کھایا مجھے لکھ کے دو، میری آپ مذاق لگ رہا ہے نا میری بات آپ کو، یعنی میں نے ابھی کیا کہا کہ میں نے کھانا کھایا مجھے لکھ کے دو، لیکن یہ ایک آرٹ ہے، یہ بہت مشکل کام ہے کہ میں نے کھانا کھایا ہے مجھے لکھ کے دو۔ جب آپ کو یہ آ گیا نا کہ میں نے کھانا کھایا اور میں اس کو لکھ کے بھی دے سکتا ہوں، پھر آپ میں مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آپ پی ڈی ایم تحریکیں اور جناب پتہ نہیں کیا، بس آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہو، ڈیٹ معلوم ہو، آپ جملے ملاتے جائیں گے اور جناب صفوں کے صفحے بنتے جائیں گے، آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ جہاں اس طرح ہو سفر نامے کیا فلاں کیا فلاں کیا،
سب کچھ چل رہا ہوگا. جب آپ ان چیزوں میں مار کھائی ہوگی نا آپ نے، مطلب آپ نے اس جملے میں مار کھا لی کہ کیا میں نے کھانا کھایا تو لکھ کے دوں، کیا مطلب؟ نہیں. میں بازار گیا تھا تو فلاں چیز خریداری کی، لکھ کے دوں. جب آپ اس میں مار کھا جائیں گے پھر آپ لکھنے میں نہیں آ سکتے کم از کم. پھر جی وہی ہے نا، بس آپ ایسے جملے شملے ملا لیے، کسی کو کہہ دیا کہ یار اچھا لگ رہا ہے نا، وہ کہے گا ہاں اچھا لکھا ہوا ہے، بس اتنا، اس سے آگے نہیں. تو یہ بھی ایک نقطہ نکل آیا. اب دیکھیں نا ڈائری کے کتنی چیزیں نکل آئی کہ مفت رائٹر بننے کا کیا، ڈائری لکھنا. ڈائری لکھیں مفت رائٹر بنے. کتنے سارے لوگ کالم نگاری کورس کروا رہے ہیں، ساروں کے روزگار پہ آپ نے پانی پھیر دیا یہ کہہ کے ڈائری لکھیں آپ جناب وہ بنے. جب آپ کو اپنا دن گزارنا، گزرا ہوا دن لکھنا آ گیا نا، تو اس دن میں جتنے کام ہو گئے وہ بھی آپ کو لکھنے آ جائیں گے. تھوڑا سا ٹائم لگے گا، صحیح بات ہے. بالکل آسانی سے. باقی اس کے ساتھ رائٹر کے لیے ضروری ہے کہ ایک لفظ لکھنے کے لیے کم از کم 1000 لفظ مطالعہ کیا ہو. ایک لفظ درست لکھنے کے لیے 1000 لفظ آپ نے مطالعہ کیا ہو تو آپ اس ایک لفظ کو درست استعمال کر سکتے ہیں. یہ اگلے دن میں کام کر رہا تھا تو ایک لفظ ہاں، مندمل ہونا، زخم مندمل ہونا. اب یہ جب زخم آیا نا، زخم، تو میں نے ٹائپنگ کرتے کرتے مندمل لکھ دیا. وہ زخم بھرنے کو کہتے ہیں نا. جی جی. اب وہ مجھے وہ ہو گیا، میں نے مطلب میری محترمہ ساتھ بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ یار یہ دیکھو، یہ اب مجھے کیسے آیا کہ یہ لفظ کوئی میں نے 1.5 یا 2 سال کے بعد یوز کر رہا ہوں. یہ مندمل ہونا، زخم بھرنا، یہ وہ اس طرح سے وہ، لیکن یہ مندمل ہونا لوگوں نے بہت کم یوز ہو رہا ہے. لیکن وہ زخم جیسے لفظ ہے، مندمل لکھا گیا مجھ سے. لکھنے کے بعد میں نے اس کو ڈکشنری میں چیک کیا کہ میں نے غلط تو نہیں لکھا، اندازہ لگا ہوا. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مجھے شک ہو گیا خود پہ کہ یہ لفظ لکھا تو گیا ہے، یہ واقعتاً کریکٹ ہے، ایسے ہے لکھا گیا تھا. وہ کیا وجہ تھی؟ پریکٹس تھی صرف. یعنی وہ ایسے آیا تو اس نے بہا دیا، لکھا گیا. لکھنے کے بعد خود کو بھی الگ سے شک ہو گیا کہ یعنی یہ درست لکھا گیا. اس کو کہتے ہیں خود، یعنی وہ پریکٹس جسے کہتے ہیں مطالعے کی پریکٹس یا ویسے لکھنے کی پریکٹس. وہ پھر آپ کے دماغ سے آگے چل کے آپ کے ہاتھ اس طرح کام کرنے لگتے ہیں، وہ لفظ کے ساتھ ان میں میچنگ جسے کہتے ہیں نا وہ ہو جاتی. یہ مجھے بڑا سرپرائز ہوا یہ ایسے، اس لیے اب مجھے یاد ہے تو میں نے کہہ دیا ہے، ورنہ یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں مناسب نہیں ہوتی. اس طرح بننا کیا ہے وہ، خصوصاً میرے یہ ہم اثر مثلاً مولانا عبد الصمد صاحب مجھے سن رہے ہیں تو یہ ابھی انہوں نے جوائن کیا، یہ ہمارے گلی محلے کے میرے ساتھ کھیلنے والے ہیں. تو جب میں ان کے سامنے ایسی بات کروں گا تو پھر یہ ابھی مجھے جو میسج کریں گے آپ کو کیا پتا. سمجھ آئی؟ تو اس لیے بہت وہ بھی ہوتا ہے نا. مولانا عبد الصمد اور عبداللہ، واہ یار، عبد الصمد صاحب کیا حال ہے؟ عبداللہ ان کے چھوٹے بھائی ساتھ ہی نیچے دیکھ رہے ہیں. دونوں بھائی ایک ساتھ. دونوں کو السلام علیکم. قاضی صاحب اور کوئی بات سنائیں؟ اب مجھے تو پانی پینے کی حاجت ہو رہی ہے، میں پانی پی اب پی لیں. لوں. بس بڑی سی بوتل ہے. اچھا، کافی لمبی گفتگو نہیں ہوگی یہ؟ اوپر مجھے لیپ ٹاپ میں 54 منٹ نظر آ رہا ہے. 54 منٹ ہو گئے لائیو ہو گیا. اچھا، مجھے نہیں ادھر سے پتہ چل رہا ٹائم.
हाँ हाँ, अच्छा इतना काफी सारा टाइम हो गया। चलें, डायरी के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू हो गई। किसी को फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह, किसी ना किसी को तो। इंशाल्लाह। एक मुझे पिछले साल इस तरह के मैसेज आते रहते हैं मुख्तलिफ, तो बड़ी खुशी होती है। मैसेंजर में घूम रहे होते हैं, किसी के दोस्त ने टैग किया होता है कि मैंने डायरी शुरू की है, तो आप ये चीजें बता दें। एक साल तो मैंने काफी सारी, कुछ 10 के करीब इस तरह के हुए। सर जी वेलकम, थोड़ा सा हमें बर्दाश्त कीजिएगा। अ, एक साल तो मुझे कोई 10 के करीब, 10 से 12 कन्फर्म हुए कि यार इस दफा इतने लोगों ने डायरी लिखना शुरू की है। उन्होंने फिर मुख्तलिफ छोटी छोटी चीजें इस तरह की। इब्तदा में जरा ऐसे लगता है ना कि पता नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ, कितना मुश्किल होगा, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। बाद में वो फिर वो बड़ा मजा आता है ना, जाहिर है कुछ अरसे के बाद फिर आपको 2-3 महीने जब हो जाते हैं, तो वो उसके बाद ज्यादा खुशी के। एक ने, हमारा एक दोस्त है, उसने तो बड़ा ना ऐसे पूरा एक पैकेज बना के इतना सारा ऊपर मेरा नाम इस तरह लिख के और 2-3 वो दे के, और वो वो किया हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार उनको फायदा तो हुआ ना। बाकी ये तो छोटी चीजें हैं कि बंदा एक है कि उस तारीफें ये वो, लेकिन फायदा उनको हुआ। और ज़ाहिर है आपकी वजह से अगर किसी को फायदा हो रहा हो तो इससे और क्या बात, इससे और क्या, इससे बड़ी क्या बात है। जिंदगी तो अल्लाह ने दी इसी काम के लिए कि आपसे दूसरों को फायदा हो। और सही क्या हाल है? अब आप आ गए, अब मैं खामोश हो जाता हूँ। हम वैसे बात कर रहे थे ऐसे डायरी वारी की और 2020 की और 21 की। और आप चूंकि पिंडी के, वो पिंडी आपसे एक सड़क ही दूर है, तो हम थोड़ी सी पिंडी की बात भी कर रहे थे। ये पिंडी की दरमियान वाली सड़क से इस तरफ रहते हैं, इनके सामने पिंडी है। हम्म, हमें ऑलमोस्ट घंटा हो गया, तो घंटा मेरे ख्याल में काफी है। क्या ख्याल है? हाँ जी, अगर देखने वाले बोर नहीं हो रहे तो, या बोर हो गए होंगे, अच्छा। तभी मेरे ख्याल से मुझे तो कमेंट्स नजर नहीं आ रहे। हाँ, बाज़ौक, बाज़ौक और बेज़ौक पर थोड़ा सा तबसरा हो जाए। अच्छा आप सुन रहे थे इनायत भाई? अच्छा, ये दो मशहूर जमाना इस्तिलाहें हैं काजी साहब, सुनना आप। कुछ लोग होते हैं बाज़ौक और कुछ होते हैं बेज़ौक। समझ आ रही है? समझ रहे हैं ना आप? बाज़ौक और बेज़ौक। अच्छा, उमर भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। उमर भाई वेलकम। हम डायरी पर बात कर रहे थे, और उम्मीद है आप तो जरूर ही लिखते होंगे ना, और लिख भी रहे हैं, मुझे ये अंदाजा है। हम बाज़ौक और बेज़ौक, तो ये दो इस्तिलाहें हैं जो यहाँ कुछ आगे करके रहीम यार खान एक जिला है, वहाँ खानपुर इलाका है, वहाँ पाई जाती हैं बाज़ौक और बेज़ौक, ये दो इस्तिलाहें। सही है। खास मानों में बाज़ौक जो लोग होते हैं वो आ, वहाँ के लोगों के मुताबिक चाय पीते हैं, और जो बेज़ौक लोग होते हैं वो ठंडा शरबत पसंद करते हैं वहाँ के लोगों के मुताबिक। समझ आ गई काजी साहब? ठीक हो गया। अब आप खुद मुझे फैसला करके बताएं कि जून का महीना हो, 1 बजे का टाइम हो, और आप गर्म चाय पिए, तो आप बाज़ौक होंगे? और जून का महीना हो, 1 बजे का टाइम हो, और आप ठंडा शरबत पिए, तो आप बेज़ौक होंगे? आप जरा मुझे फैसला करके बताएं ना। मैं इस सिचुएशन में बेझोक होना पसंद करूंगा। यस, कई साहब फैसला आ गया। आ, कई साहब ने फैसला दे दिया। इनायत भाई ये भी बेझोक है आपके उसमें। और बताएं, और मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने इनको बिल्कुल कोई फरीक बन के नहीं बताया, मैंने इनको बगैर फरीक बने सिचुएशन
بتائیے کہ یہ لوگ باذوق ہیں، یہ بے ذوق ہیں. اب آپ کے نزدیک یہ بھی بے ذوق ہے. ان صاحب کو اصل میں چائے پسند تھی اور ہمیں ٹھنڈا شربت. میٹھے اچھا، لوگ ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈا شربت. تو یہ ہمیں بے ذوق کہتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عمر بھائی کیا حال ہے اور کیا چل رہا ہے؟ ہم تو کافی دیر سے ویسے گپ شپ کر رہے تھے یار، اب تو 1 گھنٹہ سے بھی تجاوز کرنے لگا وقت. آپ اب آئے. ہم، کیسے چل رہی ہے صورتحال جامع؟ کیسے چل رہا ہے کراچی کا؟ کیا موسم ہے؟ پنکھے ونکھے چلا رہے ہیں آج کل یا نہیں؟ کراچی والے پنکھے چلانے سے مشہور ہیں نا، ہم ادھر رضائیاں ڈال کے سوئے ہوتے ہیں، وہ پنکھے چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں. کیا ہاں وہ موسم چل رہا ہے کراچی کا؟ اس دفعہ تو شاید ہم؟ 12 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے سردی کا. اچھا، 12 سال؟ تو وہ جو درمیان میں 75 سالہ 2 سال پہلے ٹوٹ جاتا ہے اور کبھی کبھی 64 سالہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ پھر 12 سال کو کراس کر جاتا ہے، یہ کیا سین ہے؟ وہ یعنی میرے مثلاً خیال سے اس طرح ہوتا ہے. ہم، جی جی بولے. ہم، نہیں نہیں بولیں. وہ اس طرح ہوتا ہوگا کہ یعنی اگر آج فار ایگزامپل 6 ڈگری ہے تو 12 سال پہلے جو ہم، ہے 60 ڈگری ہوا ہوگا، لیکن 75 سال ہم. پہلے وہی 3 ڈگری ہوا ہوگا. تو انہوں نے 75 سال پہلے کیا ہوگا، 12 سال والا چلو 60 ڈگری تھا تو اسے اس کا آج ٹوٹ گیا ریکارڈ. ایسے ہی کہہ سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ ٹائم کے لیے خانپور لائیں، ہم انہیں اچھی طرح سمجھا دیں گے. اب پتہ نہیں انہوں نے یہ دھمکی دی ہے، یہ اچھے آدمی ہیں، دھمکی نہیں دیتے. یا انہوں نے پتہ نہیں کہا ہے کہ اچھی طرح سمجھا دیں گے. اب اچھی طرح سمجھا دیں گے، کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں ایسے دھمکی والے لفظ سے لگ رہے ہیں. یا پتہ نہیں دلائل کی مار دیں گے، آپ کو سمجھا دیں گے. واللہ عالم کیا کریں گے. عنایت بھائی کیا کریں گے بتائیں نا ذرا. تھوڑی کراچی سی والوں نے ہنٹ تمام تھوڑی سی ریکارڈ. hint دیں تو تب بولیں گے ہم. کیا کہہ رہے تھوڑی سی ہنٹ دیں ہیں؟ تاکہ ہم اس حساب سے بولیں نا. یہ ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں اور بہت ہی زیادہ اچھے دوست ہیں. ٹھیک ہے، خانپور میں ہوتے ہیں، وہاں مدرس ہیں. ان کا والد صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان درخاسی صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں. مدرسے کے بڑا سارا ان کا ایک جامعہ ہے بہت پرانا، جمعیت علماء اسلام. مولانا عبداللہ درخاستی جو حافظ الحدیث کے نام سے مشہور ہیں، ان کو یعنی لاکھ سے زیادہ حدیثیات ہی ہیں، ان کے پوتے ہیں ماشاء اللہ. عنایت درخاستی. اور جمعیت کے کافی عرصہ تک اس وہ سربراہ بھی رہے، یہ مولانا سے پہلے عبداللہ درخاستی. کراچی والوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں سردی کے. اچھا جی، کراچی والوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، یا کراچی کے محکمہ موسمیات نے تمام ریکارڈ توڑ دیے؟ کراچی والوں نے اس دفعہ پنکھا نہیں چلایا ہوگا نا تو ریکارڈ ٹوٹ گئے ہوں گے. ہم، صحیح ہے. وہی کل یہ میں ویسے کل ہم، میں ابو الیا کی پوسٹ پڑھ رہا تھا، وہی یعنی اس نے لکھا ہوا تھا کہ میں اس وقت رضائی میں بیٹھا ہوں پنکھا چلا کے. ہم. یعنی کہ باقی شہروں کا بھی مزہ میں لے رہے ہیں رضائی کے حساب سے اور کراچی کا لے رہے ہیں پنکھے کے حساب سے. نہیں، یہ ایسے ہی ہے. جون میں، جون کہہ رہا ہوں، مکمل سردی میں، مطلب دسمبر اور یہ جنوری میں اور اس موسم میں جب آ، ہمارے کچھ دوستوں نے کمبل پہن کے اوپر چادر بھی پہنی ہوتی تھی کہ سردی نہ لگے، اور مچھر بگانے کے لیے پنکھا چلایا ہوتا تھا. ہے نا انٹرسٹنگ؟ کراچی میں 10 سال گزارے ہیں نا، تو اس طرح کی چیزیں یاد ہیں پھر. اچھا، یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو آپ الفاظوں میں الفاظ جوڑا کر جوڑا کرے ہیں. ہم تو سیدھے سادے الفاظ بولتے ہیں
محبت والے، پیار بھرے، ہائے ہائے، محبت والے، پیار بھرے، بالکل جناب۔ تو میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ آپ ایسا تو نہیں ہے، آپ ظاہر ہے آپ قاضی صاحب آپ کے پاس تشریف لائیں گے تو آپ انہیں اچھی طرح سمجھائیں گے، مطلب محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ آپ انہیں باذوق بنانے پہ مجبور کر دیں گے۔ جب انہیں ایک آدمی کو شربت پسند ہے ٹھنڈا اور آپ اسے چائے پلائیں تو زیادتی ہے نا، بھلے پیار کے ساتھ بھی ہو۔ زبردستی ہے وہ تو۔ ہوں، ایسے ہی ہے۔ بس کریں، بس کرتے ہیں آج کی نشست یہیں تک، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ۔ کافی ٹائم ہو گیا اب، اب کچھ اور کام بھی کرتے ہیں۔ میں ویسے بیٹھا تھا تو میں نے کہا چلیں آج دیکھتے ہیں لائیو آنا کتنا مشکل ہے، اب آسان لگ رہا ہے یا نہیں۔ ہمارا ہمارا ایک کزن اب آیا ہے ماشاءاللہ، 11 بجے اسے ٹائم ملا ہے۔ چلیں بس کرتے ہیں، زندگی بخیر، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ حافظ۔